کتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا. میں چور کی بات نہیں کر رہا, میں زانی کی بات نہیں کر رہا, میں بد فطرت کی بات نہیں کر رہا, میں بد مذہب کی بات, وہ اور بات ہے, وہ اور بات ہے. وہ تو چور کو سر عام ننگا کرنا چاہیے تاکہ چوری چھوڑ دے. وہ کیا غیبت ہے؟ وہ غیبت ہے. اور چور نو چور آکھنا غیبت, کوڑے نو کوڑا آکھنا غیبت, ظالم نو ظالم آکھنا غیبت نہیں, حق مارن والے نو حق مارن والا آکھنا غیبت نہیں. اے غیبت نہیں. غیبت یہ ہوئے کہ رل کے اساں ہکو چھبی تے بویے صحیح, اور رل کے اساں نماز بھی پڑھیے, رل کے اساں جلسے جلوس بھی اٹینڈ کریے, اونج اساں گلوتڑی پائی رکھیے تے ذرا کانڈ پیچھے تے اساں عیب جو شروع کر دے, اے غیبت ہے. حضرت امام حسن بصری علیہ مرامہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور آپ کی فلاں شخص نے غیبت کی ہے. تو آپ کی کیتا ایک ٹرے بڑیا کھجوراں دا بھر کے نوکر نو کہلے جا بے آ, اور انہوں آکھ کہ تہاڈی بڑی مہربانی, تساں نیکیاں دا تحفہ مینوں پیش کیتا ہے, اے تھوڑا جہا ہدیہ لے لو, ہے تے گھٹ لیکن قبول کرو. نیکیاں دا تحفہ کیوں کہ کانڈ پچھو جیڑی گل کرے سو نا عیب چن سو, بھاویں چھوٹے تو چھوٹا عیب بھی ہو سی, اس جیڑا عیب چندا پیا ہے نا او دیاں نیکیاں اونوں جیڑا عیب گندا پیا او دے نامہ اعمال دے دتیاں جاسن. یہ تو میٹر الٹا چل گیا جناب, تساں یہ معمولی گل سمجھدے پے. اگے نیکیاں دا ساڈا دامن خالی ہے نیکیاں تو, تے جیڑیاں ہیں نو اساں جناب دتی جانے ہیں یو غیبت کر کے, لوگاں دے عیب چون کے, لوگاں دیاں کنوئیاں کر کے, اشارے کنائے نال اساں اشارے کر کے اساں اپنی او ہوئی. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تحفہ چونکہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی, تو او تے خوش قسمت ہے جے دے عیب چنیندے وین. تے عیب چنن والا حضرت ابراہیم بن ادم فرمایا اے جھوٹے انسان, تو اپنے بھائی کو دنیا میں بخل کرتا ہے, دنیا میں اور آخرت فیاضی کردہ پیا. دنیا دے بخل کی ہے اساں جناب, کوئی آ گیا, کوئی ضرورت مند کوئی آ گیا تے اساں جناب بہانے نال دیوݨ واسطے تیار ہیں. دنیا پیسے کوئی مال دولت کر لینے ہیں نا بہانہ ہے بھئی نہیں, چونکہ بے ایمانی بھی عام ہے. سانو یہ پتہ آج اس تے اعتمار کری, کل تے اس سام دیونا نہیں, بھما کے مارنا ہے. تو دنیا میں بخل کرتا ہے, لیکن آخرت میں فیاض کس طرح ہے کہ اساں دویاں دے عیب چننے, فضول اساں انجے نہ او دے وچ کوئی فائدہ نہ او دے وچ کوئی منافع. اساں جناب تو آخری بات امام سمرقندی علیہ مرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں میں کچھ نبی تھے کہ جن کو اشارے کنائے سے بتا دیا جاتا تھا, کچھ کو خواب میں بتا دیا جاتا تھا, خواب کی شکل میں. تو ان میں سے ایک نبی کو القاء ہوا کہ میرے نبی جب تو صبح اٹھے تو جو چیز نظر آئے اسے کھا لینا. میں آخری بات پہ پہنچ گیا, اسے کھا لینا. دوسری چیز کو چھپا لینا, دوسری کو چھپا لینا. تیسری کو پناہ دینا, اور چوتھی کا عذر قبول کر لینا. چوتھی کا عذر تے پنجویں تو بھاج جاویں, پانچویں سے بھاگ جانا. صبح اٹھے دیکھا تو ایک کالا پہاڑ ہے, کالا بہت بڑا پہاڑ. فرمایا رب دا تو حکم ہے کہ کھال میں کس طرح. پھر آپ نے سوچا کہ اللہ کسے بندے دی ہمت تو ود کام دیندا ہی نہیں. اللہ جو بوجھ ڈالتا ہے اس کے کیپیسٹی کے مطابق ڈالتا ہے. اے ساڑھے خیال ہوندے کہ رب نے ساڑھے تے, رب زیادتی نہیں کرتا, رب ظلم نہیں کرتا, وہ رحیم و کریم رب عطا کرنے والا ہے, سب پہ رحم کرن مہربانی. ایک ہی گل پہ کمزور بندے نو سختی کرے نہیں. تو آپ چلے کہ رب کے حکم کے مطابق جب چلے تو پہاڑ جناب گھٹنا شروع ہو گیا. آپ چلتے گئے, وہ چھوٹا ہوتا گیا, چھوٹا ہوتا گیا, چھوٹا, یہاں تک کہ ایک لقمہ کے برابر بن گیا. آپ نے لقمہ اٹھایا, کھا لیا, اس سے لذیذ لقمہ کوئی اور تھا ہی نہیں, اس سے لذیذ لقمہ. پھر آگے چلے تو ایک تھال سونے دا نظر آیا, سونے دا تھا. اساں ایتھے چوانی تے جان دے بانے ہیں, ایمان کی دولت فروخت کر دیتے ہیں 4 آنے, ہمیں کوئی ہوش نہیں, کوئی فکر نہیں.
تو دوسرا حکم تھا چھپا دینا. آپ نے گڑھا کھودا, اس کو اندر کیا, مٹی ڈالی, چند قدم چلے, پھر وہی تھال نظر آیا. پھر آپ نے گڑھا کھودا, مٹی ڈالی تھال میں, چھپا دیا, چند قدم چلے, پھر نظر آیا. 2-3 بار کیا. فرمایا اللہ کا حکم یہی تھا, میں نے اپنی بساط کے مطابق رب کے حکم کی تعمیل کر دی. اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا اور چل بڑھے. کچھ فاصلہ آگے کیا تو ایک پرندے کے پیچھے تھا باز, شکار کرنے کے لیے. تو پرندہ آیا نبی کی گودی میں, تو آپ نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا. یہ حکم تھا ہی چھپانا. آپ نے اپنے دامن میں, تو باز کو رب نے بولنے کی طاقت دی. وہ آ کے بیٹھا, کہنے لگا اللہ کا نبی یہ تھا میرا شکار, میرا رزق تھا, اس میں رب نے لکھا ہوا تھا, تو آپ نے مجھے بھوکا چھوڑ دیا, رزق میرا آپ نے لے لیا. تو آپ نے فرمایا گھبرا نہیں. آپ نے اپنی پنڈلی اتاری, چھری چاقو سے گوشت کا ٹکڑا نکالا, یہاں پٹا باندھ دیا اور کہا جا تیرا رزق کیا ہے نا, یہ لے تو کھا. اسے میں نہیں چھوڑتا, اسے میں نہیں چھوڑتا. تو تیسرے کو پناہ مل گئی, چوتھے کا عذر قبول ہو گیا, اور پانچواں دیکھا ایک شخص بڑا جناب تافمند تھے, بدبوواں تھے, غلاظت تھے, بندہ گزر نہیں, آپ بھاگ گئے. مولا کریم یہ چاروں کام میں نے کر لیے, مولا کریم مجھے بتاتے صحیح اس میں حکمت کیا تھی, اس میں دنائی کیا تھی, وہ 4 چیزیں کیا تھیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا ہے میرے نبی جو پہلی چیز تھی وہ تھا غصہ. پہلی چیز کاوڑ آئی جناب, غصہ آئی. غصے میں بندہ لال ہو جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے, اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے, دماغ میں خلل پڑ جاتا ہے, دماغ کام نہیں کرتا, غصے میں بندہ پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے. تو فرمایا وہ تھا غصہ. اگر غصے پہ بندہ صبر کرے نا, فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑے, پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے. اس لیے غصے کو حرام قرار دیا. کعبے نو غصے کو حرام. فرمایا اپنی حالتیں بدلو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, حالت بدل دو. نبی کریم کی سنت ہے حالت کو بدلنا. تو غصے میں بندہ لال پیلا ہو گیا, سرخ جگوں نکل دیا بھائی, اپنے آپ تو باہر ہے, گالی تو گال کر دا پہ. او بھائی تو کر کیا سکتا ہے, ذرا دیکھ تو صحیح تیرے قدموں کے نیچے زمین کتنی آتی ہے, تیرا سینہ اتنا چوڑا تو نہیں جو پہاڑوں کو پھاڑ دے, تیرے پاس ہے کیا. تو فرمایا یہ غصہ ہے, حرام چیز جو پینا, ایک ہی چیز ہے نا حرام, جو پینا حلال ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ غصہ ہے. وہ کیا ہے, غصہ تے کاوڑ. اس واسطے نرمی اختیار. فرمایا جب غصے والا صبر اختیار کرتا ہے نا, صبر اختیار کرتا ہے, تو وہ غصہ اس کے لیے اتنا اجر بن جاتا ہے جس طرح کہ لذت بھرا لقمہ ہو. بعد میں پتہ چل جاتا ہے, یہ غصہ تھا. دوسرا جو تھال والا وہ نیکی تھی. دوئی کی ہے جناب, اور نیکی کر دریا میں ڈال, کہ نیکی کا آواز نہ مانگو, نیکی صرف اللہ پہ چھوڑ دو. فرمایا جو نیکی کرتا ہے نا وہ نیکی بڑھتی ہے, اس بندے کی شان وہ نیکی چھپتی نہیں ہے. کیوں جی, حضور نبی علامہ نصفی علیہ الرحمہ اور یہ تنبیہ الغافلین کا میں بیان کر رہا ہوں, تو فقی سمرقندی علیہ الرحمہ تو کیا کہتے ہیں نیکی چھپتی. تو اصا نیکیاں دے جناب اشتہار لینے ہیں, پکا ہے تو وہ اتنے نام لکھوا دینے, 10 روپے مسیح نو دیتے ہیں, تو فلاں بن فلاں وہ دیتا, ایک صف لا دیتی تو اصا چوڑے ہو کے پھرنے, کہ جو آئے اس کو پناہ دینا, اس کو پناہ دینا. تے پناہ فرمائے یہ امانت ہے. طریق ہی ہے جناب, امانت. اصا بے ایمان ہو جاتے, تھوڑی جی گل ہوئے تو اصا جناب اصا یہ رل کے یہ بن گئے, تو جدو مخالف گئے ہو یہ CID ہوں, یہ بھی تو امانت ہے, معاشرے کے بگاڑ کا سبب. تیسری امانت. چوتھی بات کہ اس کا عذر قبول. فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت مند تیرے گھر پہ آ جائے نا, اس کی ضرورت کو پورا کیا کر. اس دی ضرورت نو اصا بہانے نال موڑا آ گئی. مولا کائنات نے فرمایا اگر اللہ کا نام لے کے مانگنے والا گھوڑے پہ بھی سوار ہو, اسے عطا کیا.
گھوڑے پہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات اللہ کی مخلوق آزمائش کے لیے بندوں کی طرف آتی، جھڑکیا نہ کر، چلو نہیں دینا سوری کر لے یار، آپ میرے کو آج کوئی نہیں مہربانی کرو، دھکے دینا ایک ہی خدا اصول ہے۔ اور یہ تو عام فقیر ہے نا، آپ کے پڑوس میں بھی ضرورت مند ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ضرورت مند ہوں گے، آپ کے قبیلہ میں بھی ضرورت مند ہوں گے، آپ کے گاؤں میں بھی ضرورت ہے۔ ذرا ویکھو تو صحیح یار، کئی بیواواں اسے جنہاں دے دوپٹے پھٹے ہوئے اسے، کئی دھیاں اسے جنہاں دیاں شادیاں پیسہ نہ ہوتے انہاں دے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اسے، کئی مخلوق الحال اسے جنہاں دے گھر کنی نہیں چڑھ دی ہومنی، کئی مخلوق الحال جو ابھی بھی اس دور میں بھی ہیں یار، یہ نہ سمجھو کہ سارے ہی، لیکن ہم نے ڈھونڈنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اور آخری بات غیبت، یہی تھا نا موضوع میرا، آخری بات غیبت کرنے والا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی اس گناہ سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی اس گناہ سے محفوظ فرمائے، اور آج تک اگر ہم سے کوئی غیبت کسی کی ہوئی ہے تو ہم بلا جھجک اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی کے طلب گار ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن اس کے ہاتھ اور ہمارا گریبان نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب